وما ادراک ما لیلۃ القدر، حبیب جانتے ہیں قدر کی رات کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، قدر کی رات 1000 مہینوں سے بھی بہتر، اللہ نے اس کو اونچا مقام دیا۔ تنزل الملائکۃ والروح، اس رات میں فرشتے اور جبریل امین علیہ السلام زمین پر اترتے ہیں، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اپنے رب کے حکم سے، من کل امر، اللہ کا ہر ایک حکم لے کر آتے ہیں، جو کچھ اللہ کی طرف سے انہیں حکم ہوتا ہے وہ لے کر آتے ہیں۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ رات سلامتی والی ہے یہاں تک کہ صبح صادق ہو، جب تک اللہ کی طرف سے رات سلامتی والی ہے۔ اس مبارک رات میں الحمدللہ تراویح کی جو سنت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تک خود آپ نے امامت فرمایا، تراویح کی، سب اہل بیت و صحابہ آپ کے پیچھے تھے۔ پھر پیارے نبی نے اس خیال سے کہ کہیں میری امت پر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا واجب نہ ہو جائے، کیونکہ نبی جو کام کرتے ہیں کثرت سے اللہ واجب بھی کر دیتا، اس لیے کہیں میری امت پر واجب نہ ہو جائے، اس خیال سے آپ نے نماز پڑھانے کے لیے اس کے بعد تشریف نہیں لائے، سب الگ الگ پڑھ لینے لگے، کوئی 2-3 کی جماعت، کوئی گھر میں، کوئی مسجد میں، ایسا ہونے لگا۔ یہ سلسلہ پڑھتے رہے تراویح، لیکن ایک امام کے پیچھے جماعت کے ساتھ پیارے نبی نے نہیں پڑھایا، سب اپنی اپنی الگ گھروں میں پڑھتے رہے، یہاں تک کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرمائے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے دور میں ایسے ہی ہوتا رہا، الگ الگ 2-2 3-3 اپنی اپنی جماعت بنا لیتے رہے، یہاں تک کہ عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا دور خلافت آیا تو انہوں نے دیکھا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تراویح کی جماعت بہت محبوب ہے، اسی لیے 3 دن تک جماعت بنائی، لیکن امت پر شفقت و پیار کی وجہ سے جماعت بنانا بند کر دی، کہیں ان پر واجب نہ ہو جائے، یہ امت پر پیار تھا، شفقت تھی، کہیں واجب نہ ہو جائے میرے مسلسل جماعت کے ساتھ نماز پڑھانے سے۔ یہ پیارے نبی ہمارا خیال کر کے نماز پڑھانا چھوڑ دیے تھے، لیکن اگر میں آقا کی وہ محبوب جماعت کو جاری کروں، میرے جاری کرنے سے تو واجب نہیں ہو جاتی، پیارے نبی پڑھاتے تو واجب کا ڈر تھا، میرے اس کو جاری کرنے سے تو واجب نہیں ہوگی، آقا کی محبوب جماعت بھی ہو جائے گی اور واجب بھی نہیں ہوگی۔ اس خیال سے آپ نے حضرت سیدنا ابی رضی اللہ تعالیٰ جو حافظ قرآن بھی تھے، ان کو کیا کیا آپ نے فرمایا کہ تم آج سے نماز پڑھانا شروع کرو، رمضان سب آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم کے حکم پر آپ نماز پڑھاتے رہے، اور پورے اہل بیت کرام، صحابہ کرام سب آپ کے پیچھے نماز پڑھتے رہے۔ تو آپ نے حکم دیا، سب اہل بیت و صحابہ نے، کسی نے انکار نہیں کیا، سب نے اس کو باقی رکھا، تو یہ صحابہ و اہل بیت کا اجماع ہو گیا ہے اس جماعت پر، اس لیے امت کا اجماع کہتے ہیں۔ اس وقت سے جو جماعت چلی آ رہی ہے آج تک چلی آ رہی ہے، کیونکہ آپ نے دیکھا پیارے نبی پسند فرماتے تھے جماعت کو، لیکن میرے جماعت بنانے سے کہیں واجب نہ ہو جائے یہ خیال سے نہیں بنایا، لیکن عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے ایک جماعت کو قائم کر، ایک امام کے پیچھے پوری امت کے لوگ ایک مسجد میں نماز پڑھے، تو اس سے میری اس طریقے سے واجب نہیں ہوگی۔ الحمدللہ وہی سنت آج تک چلی آ رہی ہے سارے جہاں میں، مکہ شریف میں، مدینہ شریف میں، دنیا کے بڑے بڑے بیت المقدس میں، بڑے بڑے مساجد دنیا میں، یہ اہل بیت و صحابہ کا جس پر اجماع ہے اور آقا کی
نفس جمع سنت ہے، لیکن پورے رمضان بھر ایک امام کے پیچھے پڑھنا یہ تمام اہل بیت و صحابہ کے اجماع سے ثابت ہے، وہی چلے آ رہی ہے۔ الحمدللہ اسی مبارک رات میں شروع چاند رات سے جو تراویح شروع ہوئی، حضرت حافظ صاحب قبلہ نے الحمدللہ آج تک قرآن پورا مکمل طور پہ پڑھ دیے ہے۔ سب جن کو اللہ نے شہادت دیا پڑھتے رہے، یہ بہت بڑی دولت ہے کہ تراویح کو پابندی سے ہم نے پڑھا اور پورا قرآن اس میں ختم کیا۔ الحمدللہ یہ رب کی عطا ہے، جسے چاہتا ہے نواز دیتا ہے۔ اللہ جسے نواز دیتا ہے وہ پا لیتا ہے، اس کی عطا ہے، جسے چاہے نواز دے، یہ بڑی دولت ہے۔ اور نماز ایک بڑی دولت ہے، قرآن وہ ایک بڑی دولت ہے، اور خاص طور پر قرآن رمضان شریف میں اترا ہے، اور قرآن کا یہ اعجاز ہے، معجزہ ہے کہ آسمان سے جتنی کتابیں اتری، تورات، زبور، انجیل وغیرہ، جس نبی پر وہ کتاب اتری، جس رسول پہ کتاب اتری، وہ رسول اس کتاب کے حافظ تھے، زبان یاد تھی وہ کتاب۔ زبور حضرت داؤد علیہ السلام کو زبان یاد تھی، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زبان یاد تھی، ان پر اتری کتاب۔ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو زبان یاد تھی، لیکن ان کی امت میں کوئی بھی تورات، زبور، انجیل کا حافظ نہیں بن سکا۔ لیکن قرآن ایک ایسا کلام ہے، اللہ کے حبیب بھی حافظ قرآن تھے، اور حبیب کی نگاہ کرم سے اللہ تعالیٰ حبیب کی امت کے جس پاکیزہ ہستی کو چاہا حافظ قرآن بنا دیا۔ یہ صرف امت مصطفیٰ کی شان ہے، کسی امت میں بھی اپنے رسول پر اترنے والی کتاب کو یاد نہیں کر سکے، لیکن اللہ نے حبیب پر اترا ہوا قرآن، جس پاکیزہ ہستی کو چاہا، حبیب بھی حافظ قرآن تھے، حبیب کی امت میں اللہ جسے چاہے انہیں بھی حافظ قرآن بنا دیا ہے۔ یہ بہت بڑی اللہ کی عطا ہے، اور یہ نبی کا معجزہ ہے۔ اللہ پاک اس طرح حبیب کی امت میں چن لیتا ہے جسے چاہے، پوری قرآن کریم کا حافظ بنا دیتا ہے۔ یہ بہت بڑی دولت ہے، قرآن کریم کے حافظ بن جانا۔ میں آپ کو اس کی عظمت بتاتا ہوں تاکہ ہم کو قرآن کی عظمت بھی معلوم ہو، حافظ قرآن کی عظمت بھی ظاہر ہو۔ قیامت کا دن ہوگا تو اللہ پاک حافظ قرآن کے ابا اور امی کے سر پر نور کا ایک تاج رکھے گا، سر پر، عظمت کے اظہار کے، اور وہ تاج ایسا نورانی ہوگا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تم یوں سمجھو کہ سورج تمہارے گھر میں آ جائے تو کیا روشنی گھر میں ہو سکتی ہے، اس سے زیادہ روشنی اس تاج سے نکلے گی جو حافظ قرآن کے ابا امی کے سر پر رکھا جائے گا۔ چوتھے آسمان سے سورج چمک رہا ہے تو دوپہر کے ٹائم بڑی بڑی روشنیاں گم ہو جاتی ہے، چوتھا آسمان وہاں سے روشنی کا یہ عالم ہے، گھر میں سورج آئے تو روشنی کا کیا عالم ہے، آنکھ ٹک نہیں سکے گی اس روشنی پر۔ ایسا نور حافظ قرآن کے والدین کے سر پر جو اللہ تاج پہنائے گا، اس سے ایسا نور نکلے گا۔ تو اب حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صرف حافظ قرآن کے ابا امی ہیں، اس لیے اللہ کی یہ نوازش ہے، تو پھر حافظ قرآن پر کرم کا کیا عالم ہوگا، اللہ انہیں کیسے نوازے گا۔ پیارے نبی فرمائے یہ قرآن چونکہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی باتیں ہیں، اس لیے قرآن صرف پڑھتے ہیں تو دل نورانی ہو جاتا ہے، صاف ستھرا ہو جاتا ہے۔ پیارے نبی فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم جیسے لوہا زنگ آلود ہوتا ہے، دل بھی زنگ آلود ہو، گناہوں کی وجہ سے کالا ہو جاتا، سخت ہو جاتا، یہاں تک کہ گناہ بہت ہو جاتے، پورا دل کالا ہو جاتا ہے۔
واز نصیحت کا اثر بھی قبول نہیں ہو سکتا اس میں، سخت ہونے کی وجہ، جیسے پتھر پہ پانی ڈالے تو ہے جاتا نہیں ایسا، جب بہت سخت ہو جاتا ہے، کالا ہو جاتا ہے زیادہ گناہوں کی وجہ سے، نصیحتیں بھی قبول نہیں کر سکتا، تو پھر کریں گے کیا ایسے دل کو جو اتنا کالا اتنا سخت ہو گیا ہے، نصیحت بھی قبول نہیں ہو رہی، جیسے پانی پتھرے پہ پڑتا تو بہ جاتا ہے، نرم زمین پہ برستا ہے پانی تو جذب کر لیتی ہے زمین، اس کے اندر سے پودے نکلتے ہیں، درخت نکلتے ہیں، ان پودوں اور درختوں میں پھول مہکتے ہیں، پھل نکلتے ہیں اور میوے نکلتے ہیں، اس طرح تر و تازگی زمین میں آ جاتی ہے، سرسبزی شادابی آ جاتی ہے، ایسے ہی دل جس کا نرم ہوتا ہے اس پر نصیحت کلام اللہ اور حدیث شریفہ کی ایسے اثر کرتی ہے جس قلب میں سے اللہ کے خوف کے پودے نکل جاتے ہیں اور نبی کی غلامی کے پھل مہکنے لگتے ہیں، عشق مصطفیٰ کے پھول مہک جاتے ہیں، اس طرح نرم دل کی تاثیر ہے، اس پر قرآن کریم اور حدیث شریفہ کے برسات کا ایسا اثر ہوتا ہے جیسے زمین پر پانی کا اثر ہوتا ہے تو سرسبز و شاداب زمین ہو جاتی ہے، پھل اور اناج والی پھول اور تمام قسم کی سبزیاں اس میں نکلتی ہیں، ایسے ہی نرم دل میں اللہ و رسول کے ارشادات کا اثر ایسے نرم قلب پر پڑتا ہے، اس میں خوف الہی کی نہریں جاری ہو جاتی ہے، مصطفیٰ کی غلامی اور قرآن کریم کی اطاعت کے پھول مہکنے لگتے ہیں، لیکن دل سخت ہو جاتا ہے تو سخت پتھر کی طرح پانی برستا ہے مگر بہ جاتا ہے، کچھ بھی اس میں اثر نہیں ہوتا، سب دل کا یہ عالم ہے، سیاہ دل کا یہ عالم کرے کیا؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس طرح لوہے کا رنگ پانی سے دور ہوتا ہے، دل کی سیاہی اور سختی قرآن کی تلاوت سے دور ہو جاتی ہے، قرآن جو کثرت سے پڑھتے ہیں ان کا سخت دل جا کے نرم ہو جاتا ہے اور کالا دل جا کے روشن بن جاتا ہے، صرف قرآن پڑھو تو یہ عالم ہے، یاد کر لو تو نورانیت قلب کا عالم مت کرتے ہیں، یہ قرآن کا یاد کرنا رب کی عطا ہے، اتنا فصیح بلیغ کلام ہے، اللہ اگر آسان نہ کرتا قرآن کو تو یاد کرنا تو دور کی بات ہے، اس کو پڑھنا بھی زبان کو ادا کرنا بھی مشکل تھا، لیکن اللہ نے حبیب کی امت کے لیے وہ شان کریمی فرمایا، اللہ پاک فرماتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے قرآن کو پڑھنے اور یاد کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے، رب نے اتنا آسان کر دیا، کوئی کتاب ایسی یاد نہیں ہوتی جیسے اللہ کا کلام یاد ہوتا ہے، اللہ کے چہیتے بندے جب اس کو یاد کرنا چاہتے ہیں تو معزز سامعین کرام وہ عظیم کلام ہے، اللہ کا کلام پڑھنا اور سننا کوئی معمولی بات نہیں ہے، حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کا کلام کیونکہ اللہ کی باتیں ہیں، جو قرآن پڑھتے بیٹھتا ہے تو گویا اللہ سے باتیں کرتے بیٹھتا ہے، اندازہ کرو دنیا کا ایک بادشاہ ہم سے خطاب کرنے کے لیے آ جائے، پورے لوگ امنڈ پڑتے ہیں، دھوپ کی شدت میں بھی اس کے انتظار میں اس کی بات سننے کے لیے بے چین ہو جاتے ہیں، حالانکہ دنیا کی بادشاہت جب تک سانس چل رہی ہے تب تک ہے، ادھر روح نکلتی ہے ادھر تخت بھی نیچے پیروں سے نکال لیا جاتا ہے، سر کا تاج بادشاہت کا وہ بھی چھین لیا جاتا ہے، ساری شان ساری سطوت و عظمت سب ختم ہو جاتی ہے، سانس نکلتے ہی تو دنیا کا ایسا بادشاہ چند روز کے لیے بادشاہت ملتی ہے، اس کے کلام کو لوگ اتنی شان و عظمت سے توجہ سے سننے کے لیے جمع ہو جاتے ہیں، اگر کوئی بادشاہ کسی زمانے میں ہو وہ اگر خطاب کرنے ملک میں نکل جائے تو وہ بادشاہت جس کی بادشاہت کو زوال ہے، ختم ہو جانا ہے، چند علاقے کا بادشاہ ہوتا ہے، اللہ ایسا بادشاہ ہے
جو تمام کائنات 18,000 عالموں کا سلطان ہے اور اس کی بادشاہت کو کبھی ختم ہونا نہیں ہے، ہمیشہ کا سلطان ہے، اس کی بادشاہت کو کبھی زوال نہیں۔ بتاؤ وہ بادشاہ جس کے اشاروں پر تخت قائم ہوتے اور اس کے حکم پر تخت الٹ جاتے ہیں، وہ سلطان کا کلام قرآن ہے۔ بتاؤ اللہ کا کلام سننے کا ہمیں شرف مل رہا ہے، کتنی بڑی دولت ہے۔ اللہ کا کلام پڑھ رہے ہیں گویا اللہ سے باتیں کر رہے ہیں، اللہ کا کلام سن رہے گویا اللہ کی باتیں سن رہے۔ اتنا بڑا مقام آدمی کو مل جاتا ہے، اب اندازہ نہیں ہوگا اس کا مقام کیا ہے۔ محشر کے میدان میں جب اللہ کی عطا ہوگی، اللہ کے کلام سے محبت کرنے والوں اور اس کو سننے اس کے پڑھنے والوں کو محشر کے میدان میں ہی دیکھا جا سکتا ہے مقام۔ اب دنیا میں بتانے کے لیے کوئی الفاظ نہیں ہے، کوئی مثال دینے کے لیے کوئی مثال نہیں۔ اللہ کی عطائیں قرآن پڑھنے یاد کرنے سے محبت کرنے والوں کے لیے بے پناہ۔ الحمدللہ ہم نے قرآن سے محبت کیا، قرآن کو تراویح میں ختم کیا، سنتے رہے تراویح میں، نماز بھی قائم رہے، قرآن بھی ہوتا رہا۔ الحمدللہ آج قرآن کریم ختم ہوا ہے، پورا تکمیل کو پہنچا ہے۔ آپ دیکھیں سورہ ناس کے بعد حافظ صاحب اللہ نے پھر الف لام بھی پڑھا آخر رکعت میں۔ کیوں ایسا ناس پہ ختم کیوں نہیں کیا؟ یہ اشارہ ہے، یہ قرآن قیامت تک ناس تک پڑھ کے رکھ دینے کے لیے نہیں ہے، ختم ہوتا رہا پھر شروع ہوتا رہے گا، قیامت تک تلاوت جاری رہے گی۔ اشارہ یہ ہے ابھی ختم نہیں ہوا ہے، اس کی تلاوت قیامت تک چلتے رہے گی۔ دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے، کوئی بھی کتاب لے لو جو قرآن کی طرح شان رکھتی ہو۔ ہمیشہ مسجدوں میں، گھروں میں، پہاڑوں میں، کوئی جہازوں میں جا رہے ہیں پڑھتے بیٹھے، کوئی کشتیوں میں، کوئی بسوں میں، کوئی کاروں میں، بس ذکر جاری ہے۔ نیک بندے جہاں گزرتے ہیں اللہ کا کلام جاری ہے، اس سے دل روشن ہوتے ہیں، روح پاکیزہ ہوتی ہے اور بدن کو صحت ملتی ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ ہم نے قرآن نازل کیا جس میں شفا اور رحمت ہے مومنین کے لیے۔ اللہ کہتا ہے بیماریوں کی شفا بھی قرآن میں ملے گی، اللہ کی رحمت بھی اس میں ملے گی۔ بیماری چاہے جسم کی ہو، چاہے روح کی ہو، چاہے قلب کی ہو، سب بیماریاں کلام اللہ کی تلاوت کرنے اور سننے سے دور ہو جاتی ہیں۔ اللہ اس عظمت والے قرآن کے صدقے میں ہمارے حافظ صاحب قبلہ کی بار بار کی دعاؤں کی برکت سے اللہ ہم سے روحانی، قلبی، بدنی تمام بیماریوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ تیرے عظمت والے قرآن کا اعجاز ظاہر فرما دے۔ اس قرآن کی برکت سے دنیا سے بیماریاں